نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو روحانی دنیا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، بہت سارے ہمارے احباب نے، دوستوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہمہ قسم کی بندش اور جب رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کاروبار کے اوپر بندش ہو جاتی ہے، بزنس پہ بندش ہو جاتی ہے، باہر کے سفر پر بندش ہو جاتی ہے، رشتے پر بندش ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہر ایک بندش کے الگ الگ طریقے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ جو حاسدین ہوتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں، جنہیں جیلسی ہوتی ہے آپ سے، تو وہ یہ متعدد طریقوں سے آپ پر بندش کرواتے ہیں، رکاوٹ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص یا چیز اثر انداز ہوتی ہے، سارے معاملات رک جاتے ہیں، کہیں سے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اگر بندش ہو جائے کسی بندے کے اوپر تو اس بندے پر بندش ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اور نایاب عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ہاں کوئی ارد گرد کوئی دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، اولاد میں سے کوئی بھی اگر کوئی بندش یا رکاوٹ کا شکار ہے تو یہ عمل اسے کروائیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بہترین اور زبردست یہ عمل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک سفید کاغذ لیجیے۔ اس سفید کاغذ پر آپ نے اس قسم کا پتلا بنانا ہے۔ اگر عورت کی آپ بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا پتلا بنائیں گے، اور اگر کسی مرد کے اوپر بندش اور رکاوٹ ہے تو اس طرح کا پتلا بنائیں گے۔ یہ پتلا بنا کے مرد اور عورت کا الگ الگ پتلا ہوتا ہے، یہ آپ دونوں دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کا پتلا بنا کے، شکل بنا کے، تو اس کے ارد گرد آپ نے شر شیاطین کے نام لکھنے ہیں: فرعون، شداد، نمرود، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ اس کے ارد گرد سارے نام لکھنے ہیں، اور جس بندے کی آپ نے بندش ختم کرنی ہے اس کا اور اس کی ماں کا نام بھی اوپر لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد اس پتلے کو، اس کاغذ کو آپ نے اس متاثرہ مرد ہے یا عورت جسم پر مساج کروانا ہے اچھی طرح۔ مساج کرنے کے بعد اس کو سر کے اوپر رکھ دینا ہے۔ عورت ہے تو دوپٹے کے نیچے، مرد ہے تو سر پر اگر کوئی ٹوپی ہے یا کوئی دستار ہے تو اس کے نیچے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سر کے اوپر رہے، بالوں کے ساتھ یہ مس ہوتا رہے۔ پھر اس کے بعد اس پتلے کو آپ نے لے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کراس کے نشان لگانے ہیں، کاٹ کر دینی ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اگر ہو سکے تو آپ کے پاس روئی ہے تو اس کے اوپر روئی لپیٹ کر فلیتہ بنا کے اس کو آپ نے چراغ کے اندر لگا کے جلا دینا ہے۔ جب اس کو جلانا ہے تو اس پر آپ نے سورہ حشر کی جو آخری آیات بینات ہیں وہ پڑھتے رہنا ہے، آیت کرسی پڑھتے رہنا ہے، اور سورہ فلق اور ناس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کے پاس چراغ نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے، آپ کے پاس روئی نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی آگ کے اوپر ماچس کے ساتھ، تیلی کے ساتھ، یا جلتی ہوئی آگ چولہے کے اوپر یا دیکھتے ہوئے کولوں کے اوپر اس کاغذ کو جس پر آپ نے کاٹ کی ہے، آپ نے پتلا بنایا، اس کو جلا دیجئے۔ تو یہ آپ عمل 3 دن کیجئے۔ پہلے دن بھی ایسے کیجئے، دوسرے دن بھی ایسے کیجئے، تیسرے دن بھی کیجئے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 3 دنوں کے عمل سے
جس قدر شدید سے شدید قسم کی بندش ہو یا رکاوٹ ہو تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔